بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ حاضرین گرامی، سورۃ الاعراف کے بعد مصحف میں سورۃ الانفال ہے۔ یہ پوری کی پوری صورت مدنی ہے، اور جیسا کہ آپ جانیں گے کہ یہ غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی، اور غزوہ بدر ہجرت کے بعد 2 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا تھا۔ اس کی آیات کی تعداد 75 ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں۔ ایک تو اس کا پہلا اور مشہور نام الانفال، دوسرا بدر، تیسرا القتال یعنی جنگ، اور چوتھا الفرقان۔ چاروں کی مناسبت بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ پہلا نام جو الانفال ہے، انفال کا لفظ ہی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اس سے مراد غنائم ہے، یعنی غنیمت کے مال، جس کو انہوں نے مقاصب الحرب کہا، جنگ کا حاصل، جنگ کی کمائی۔ ایک مسلمانوں کا مقابلہ اگر دشمنوں سے ہو رہا ہے تو فتح کی صورت میں ان سے دشمنوں کے جو مال و اسباب ہاتھ آتے ہیں اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور نفل یعنی زائد، اس کی کئی وجہ لوگوں نے بیان کی کہ پچھلی امتوں میں مال غنیمت جائز نہیں تھا، اس امت کے لیے یہ خصوصیت اور خاص حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات آپ نے اپنی بیان کی ہیں ان میں سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کے لیے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو نفل، ہم نفل نماز کہتے ہیں فرض کے علاوہ جو زائد ہوتی ہے، اور انفال اسی کی جمع ہے، زائد مال۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مقاصب الحرب یا مال غنیمت ہیں جس کو مسلمانوں نے اس مبارک غزوے میں حاصل کیا اور اکٹھا کیا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کچھ پیش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو لامحالہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی سے نوازتا ہے، اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور اس جنگ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اس کا جو حاصل ہے، فائدہ ہے، وہ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی۔ یہ مضمون بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں قتال ہے، اس میں خیر، الخیل معقود فی نواسیہ الخیر، گھوڑے کی پیشانی میں خیر لکھا ہوا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، الاجر والغنیمہ، اجر و ثواب بھی اور مال غنیمت بھی۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس کی کمائی دونوں جگہ ملتی ہے، خاص طور سے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے لیے اخلاص ہو اور اللہ کے لیے پیشکش یعنی قربانی ہو۔ یہ پہلے نام کی وجہ بتائی، تسمیہ کی مناسبت بتائی۔ دوسرا بدر، اس لیے کہ یہ غزوہ بدر کبریٰ، ایک بدر صغریٰ بھی ہے جہاں مقابلہ نہیں ہوا تھا، بدر کبریٰ جو بڑا اسلام کا پہلا حق اور باطل کے درمیان کا عظیم الشان معرکہ ہے، اس غزوے سے متعلق یہ بحث کرتی ہے یہ صورت، اس لیے اس کا نام بدر بھی ہے۔ تیسرا نام القتال، مقابلہ، جنگ، تو یہ اس لیے کہ لأنها تتحدث عن اول قتال فی الاسلام، یہ اس لیے کہ باقاعدہ طور پر اسلام کی پہلی جنگ کے بارے میں یہ گفتگو کرتی ہے۔ چوتھا اور آخری نام بتایا الفرقان، اس سورہ کا نام الفرقان بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس سورہ میں غزوہ بدر کے یعنی جنگ کے دن کو یوم الفرقان کا نام دیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں کیا روایتیں آئی ہیں، تو انہوں نے 2 ایسی حدیثوں کو ذکر کیا جو غزوہ بدر اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والی شخصیات یعنی انسانوں اور فرشتوں کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے، اسے انہوں نے سورت کی فضیلت کے ضمن میں پیش کیا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ اسلام میں سب سے افضل غزوے کے متعلق بحث کرتی ہے، اور ان بندوں سے متعلق بھی بیان پیش کرتی ہے
جو انسانوں اور فرشتوں میں سے اس غزوے میں شریک تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں سب سے اونچا درجہ دیا، سب سے زیادہ فضیلت والا بنا دیا۔ چنانچہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث کا ایک آخری ٹکڑا ہے کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا، یعنی اللہ نے ان کو خصوصی توجہ دی، ہاں، اور ان سے یہ کہا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ کوئی بدری صحابی بعد میں گمراہی کا شکار نہیں ہوا، الٹا سیدھا کام کوئی نہیں کیا، یعنی شریعت کی مخالفت والا، لیکن یہ ان کا مقام تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ان کے باطن کو اس طرح سے جانچ پرکھ چکا تھا، اور غزوہ بدر کی کسوٹی پر وہ اس طرح سے کھرے اتر چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل میں یہ بات تھی کہ یہ بالکل چنندہ بندے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ عقیدے کی کتابوں میں صحابہ کرام میں جب درجات بیان کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے نبی کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد عمومی طور پر عشرہ مبشرہ کے بعد غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے، پھر بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے، اس طرح درجہ بدرجہ بیان کیا جاتا ہے ان حدیثوں اور دلیلوں کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے بخاری ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا ما تعدون اہل بدر فیکم، تم اپنے درمیان بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو کیا شمار کرتے ہو، ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا من افضل المسلمین او کلمۃ نحوہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ ہم اہل بدر کو مسلمانوں میں سب سے افضل لوگ مانتے ہیں، یا اس جیسا کوئی کلمہ کہا، راوی نے کہا تو حضرت جبرائیل نے جواباً کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اسی طریقے سے بدر کی جنگ میں فرشتوں میں سے جو فرشتے شریک ہوئے ہم ان کو فرشتوں میں سب سے افضل مانتے ہیں۔ موافقت اول السورہ لآخرہا، اس سورت کے آغاز کا اس کے اختتام سے کیا تعلق اور ربط ہے معنوی اعتبار سے؟ سورہ مبارکہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کے حاصل شدہ اموال سے متعلق اس کو بیان کرتے ہوئے، اس کے متعلق ذکر کرتے ہوئے آغاز کرتی ہے۔ چنانچہ پہلی آیت ہے، شروعات ہوتی ہے یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال غنائم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ انفال مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھو۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ مال ہم نے سمیٹا ہے اس لیے ہمارا حق ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا اور دشمنوں کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اس لیے ہمارا حق ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کی نگرانی اور حفاظت بھی کر رہے تھے اس لیے ہمارا حق ہے۔ یہ اختلاف ہوا، اس اختلاف کے تناظر میں سوال ہوا، اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حق ہے، اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کریں گے وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ اس میں سرزنش بھی کی گئی جس کی بالکل آخر میں انہوں نے اس کا ایک دو جملے میں تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ آغاز مال غنیمت سے متعلق سوال اور مسئلے کے بارے میں ہوا اس سورت کا۔ ختمت السورہ، اور سورت کا خاتمہ بھی غزوے کے مقاصد یعنی جو جنگ کے حاصل شدہ رقوم سے متعلق بات کرتی ہے، اور ان مقاصد کا ایک حصہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح کے بعد قیدی کی شکل میں کچھ لوگ ہاتھ آئے۔ چنانچہ جو قیدی لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی آپ کے ہاتھوں میں جو آپ کے قبضے میں قیدی قید و بند ہو کر آئے ہیں، قیدی آئے ہیں، آپ ان سے کہیے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر جانے گا، تمہارے دلوں میں اگر خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے تاوان فدیے کے طور پر اس سے زیادہ بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اتنا ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ اگر تمہارے دل اچھے ہوں، اسلام قبول کرتے ہو، تو جو مال فدیے کے طور پر جو مال تم سے لیا جا رہا ہے آزاد کرنے کے لیے، ہاں، تو اس مال سے بہتر مال اللہ تم کو بعد میں عطا کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اور زیادہ بینیفٹ یا فائدہ کہ تم کو بخش بھی دے گا، مغفرت کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔
حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ بھی قیدیوں میں تھے، اگرچہ اہل روایتیں کہتی ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن چھپے ہوئے تھے۔ قیدیوں میں ان کے لمبے واقعات ہیں، لیکن وہ خود بیان دیتے ہیں کہ مجھ سے فدیے میں بدر کے دن جو رقم لی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی کچھ سالوں میں مجھے اتنی دولت دی جو اس سے کہیں زیادہ تھی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے یہ وعدہ پورا کیا ہے کہ مجھ سے جو لیا گیا اس سے بہت گنا زیادہ مجھ کو دنیا میں مل گیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی مجھے بخشش کر دے گا جو اس آیت میں وعدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری توجیہ بھی کی انہوں نے آغاز اور انتہا کی سورت کی، کہ شروعات میں قتال اور جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے سورت نے مضمون اپنا بیان کیا، اور آخر میں بھی قتال کا ذکر کیا گیا، مقابلہ اور جنگ کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اس لیے وذالکہ، یہ اس طور پر کہ یہ سورت اللہ کے راستے میں جہاد کے بارے میں جو ہے احکام، مسائل اور اس کے تناظر میں ہدایات بیان کرتی ہے، اور اس کے بعض احکامات کو کھول کر مسلمانوں کے سامنے بیان کیے جو قیامت تک کے لیے مفید ہیں۔ یہ سورت اس اعتبار سے مجموعی طور سے غزوہ بدر اور جنگ سے متعلق گرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلف، آپ تاریخی واقعات پڑھیں، عہد صحابہ کے بعد میں بعد کے صحابہ، تابعین، ان ادوار میں جنگ کے موقعوں پر مسلمان سپہ سالار اور علماء مسلم سپاہیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ غزوہ سورۃ الانفال کی تلاوت کرے خوب۔ اس سے برکت بھی ملے گی، اللہ کی ہدایات بھی ملے گی، جو اس معاملے میں مسلمانوں کو روشنی دکھاتی ہے۔ المحور الرئیسی للسورہ، اس سورت کا رئیسی محور یعنی مرکزی عنوان وہ ہے قوانین النصر، ایمانیہ و مادیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے مدد دینے کی، اپنی رحمت اور نصرت کے کیا قوانین مقرر کیے ہیں، کن بنیادوں پر ہم کو اللہ کی مدد ملے گی۔ وہ اسباب اور قوانین مادی بھی ہیں اور ایمانی بھی ہیں، روحانی۔ مادی طور پر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کیا کرنا چاہیے، روحانی اور ایمانی طور پر کون سے گر اور کون سی خوبیاں اختیار کرنی چاہیے جس سے اللہ کی مدد ملتی ہے، یہ اس سورت کا مرکزی عنوان اور المحور الرئیسی ہے۔ اس سورت کے موضوعات یہ انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ 6 نکات میں بیان کیے ہیں۔ اس سورت کے موضوعات ہیں: نمبر 1، التحذیر من الفرار من المعرکہ وعند اللقاء، کہ مسلمانوں کی اگر غیر مسلموں سے جنگ ہو رہی ہے تو اس جنگ سے بھاگنا، اس سے فرار اختیار کرنا، اور دشمن سے مڈبھیڑ کے وقت پیٹھ دکھانا یہ ممنوع ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کفار سے، اے ایمان والو، تمہارا مقابلہ ہو تو تم ان کے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگو نہیں، پیٹھ نہ دکھاؤ۔ یہ آیت نمبر 15 میں اور آگے پیچھے اور بھی اس سے متعلقہ امور ملیں گے۔ نمبر 2، الامر بالسمع والطاعۃ للہ ولرسولہ، دوسرا مضمون جو اس صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی سمع و طاعت کلی طور سے کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، پورے طریقے سے سمع و طاعت کرنی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور اس سے تم پیٹھ نہ پھیرو، جانتے بوجھتے سننے کے بعد قرآن حدیث کو سن رہے ہو اور اس کے بعد پیٹھ پھیر رہے ہو تو یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ لہذا دنیا اور آخرت میں کامیابی، جنگ اور مقابلے میں کامیابی کا ایک گر یہ بھی ہے کہ اپنے بڑوں کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ماتحت پیروی کی جائے، یعنی نظم و ضبط اور سمع و طاعت کو برقرار رکھا جائے۔ نمبر 3، تیسرا مضمون بتایا بیان ان حیات القلب والسعادت فی الاستجابۃ للہ ولرسولہ، دل کی زندگی، ہمارا دل، ہماری ایک زندگی تو وہ ہے جو جسم کے اعتبار سے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، یہ جسمانی اور شریر کی زندگی ہے۔ ایک زندگی روح اور دل کی زندگی ہے۔ اگر قرآن نہ ہو تو اہل علم نے کہا، تفسیر میں آپ اہل تفسیر کے اقوال پڑھیں گے کہ جو شخص قرآن سے محروم ہے وہ اپنی روحانی زندگی سے محروم ہے، اس کا دل مردہ ہے، اگرچہ وہ کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن جانوروں کی طرح ہے۔ تو یہاں اس قرآن کے اس آیت میں، آیت نمبر 24 میں یہ بتایا گیا کہ انسان کے دل کی زندگی اور دل کی سعادت منحصر ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینے میں۔
قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اور رسول کی بات کو مان لو جب تو تمہیں بلائیں، جب وہ تمہیں دعوت دیں اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، تم کو زندگی دینے والی ہے، لما یحییکم، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہمارے دل کی زندگی ہے۔ نمبر 4 التحذیر من افشاء سر الامہ، امت کے راز کو بے نقاب کرنے، راز کو فاش کرنے سے ممانعت۔ اگر امت یا مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے فائدے سے کوئی متعلق کوئی بات ہے تو ایک مسلمان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اس کو اگر فاش کرتا ہے، بے نقاب کرتا ہے تو پوری قوم کو نقصان پہنچے گا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں خبریوں کا اور مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کچھ ایسے لوگوں کا درمیان میں مسلمانوں کی جماعت میں ہونا جو اندر کی باتیں باہر پہنچاتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی، سازش اور پروگرام بناتے ہیں، ان تک ان خبروں کو پہنچانا یہ چھوٹی موٹی غلطی اور گناہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں اگر مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کی جائے تو عقیدے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ یہ نواقض ایمان میں سے ہے، آدمی ایمان والا رہ ہی نہیں جاتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے اگر مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم کی مدد کی جائے۔ بہرحال یہاں یہ بات بیان کی گئی کہ مسلمانوں کا بھید، راز کھولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کا ارشاد ہے سورہ انفال کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ کی خیانت نہ کرو، رسول کی خیانت نہ کرو اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں کی خیانت نہ کرو۔ ایک جملہ ایک کتاب ہے موٹی سی، اس آیت کے ضمن میں نے کئی مرتبہ تقریریں کی ہیں اور امانت کی مختلف شکلیں بیان کی ہے کہ قرآن اور حدیث کے یعنی امانت، یہ علم بھی ہمارے پاس امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ کی امانت ہے، رسول کے حقوق رسول کی امانت ہے، ہمارے جو ودیعت کسی کا سامان رکھا ہوتا ہے، کسی کا راز ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، ہمارے پاس اپنے اللہ کی دی ہوئی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، یہ سب امانتیں ہیں، سب کا حق ہے۔ تو ان امانتوں میں اس آیت کے پس منظر میں اگرچہ واقعہ آگے پیچھے کا ہے لیکن علامہ ابن کثیر اور مفسرین حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بخاری مسلم میں واقعہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی تھی اہل مکہ پر حملہ کرنے کی، خاموشی کے ساتھ حاتب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دیا، مشرکہ عورت سے، اور اس نے اپنے جوڑے میں رکھ کر لے کر جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی، آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد کو بھیجا کہ ایک فلاں مقام پر کنویں کے پاس ایک ایسی عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، اس کو گرفتار کر لو اور خط برآمد کرو۔ یہ لوگ پہنچے، اس سے خط مانگا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تمہارے پاس خط ہے تو ہے، اگر نہیں دو گی تو ہم تم کو تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ مشرکہ تھی لیکن شرم و حیا رکھتی تھی، اس نے اپنے بالوں کے جوڑوں سے وہ خط نکال کے دیا، وہ خط لایا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاتب ابن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کی طرف۔ چنانچہ آپ نے حاتب ابن بلتہ کو بلوایا، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، نہ میں مرتد ہوا ہوں اور نہ مسلمانوں کے خلاف ہوا ہوں، میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے، اصل میں میرے اہل خانہ مکہ میں ہیں، یہاں جتنے بھی مہاجرین ہیں سب کے کوئی نہ کوئی وہاں رشتہ دار موجود ہیں، میرا کوئی نہیں ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر ہماری طرف سے حملہ ہوتا ہے تو میرے اہل خانہ کو اہل مکہ نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میں نے ان پر یہ احسان کرنا چاہا تاکہ اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کو چھوڑ دے، یہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ منافق ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی، اللہ اور رسول کا راز غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش کی، اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت کہا تھا جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ نہیں عمر انہیں چھوڑ دو، تمہیں کیا پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور ان سے کہا کہ اب جو بھی کرو تم کو میں نے معاف کر دیا، یہ بدری صحابی ہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ دل سے نہیں بگڑے ہیں، ان کی ایک غلطی ہو گئی فیصلہ کرنے کی۔
تو دیکھیے اس طریقے سے اگر کسی کا کارنامہ ہوتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، اسلام کے لیے خدمت ہوتی ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے سماج میں ایک آدمی خدمات انجام دیتا ہے، اس سے کہیں کوئی خطا ہوئی تو اس کی شخصیت کو ہم زیرو بنا دیتے ہیں، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہاں اس میں مسلمانوں کے راز کو بے نقاب یا فاش کرنے سے ممانعت کی شدید وعید بیان کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ نمبر 5 اس کے موضوعات میں سے آیت نمبر 29 کے حوالے سے تقوی کے ثمرات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، بہت مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، متقی بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت یہ فرقان ہے۔ یہ جو فرقان والا ہے وہ عقل مند ہے اور متقی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ متقی آدمی سب سے زیادہ چالاک ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نیک انسان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، دنیا دار کو چالاک سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، قرآن کی روشنی میں فرقان اسے ملتا ہے جو متقی، پرہیزگار، نیک، قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہو، اور اس کے نتیجے میں اسے فرقان اور شعور بھی ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ان کی سیئات اور لغزشوں کو اللہ معاف کر دے گا، مٹا دے گا اور گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ نمبر 6 انہوں نے ایک یہ تقوی کا لعلکم تتقون، رمضان کے حوالے سے آپ تقوی کے فوائد سنتے رہتے ہیں، اس میں سے یہ فائدہ بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 6 اللہ کی مدد کے اسباب کیا ہیں۔ یہ آیت نمبر 45، 46، 47 ان آیتوں پر میں نے خود کئی مرتبہ خطبہ دیا ہے، تقریریں کی ہیں، عید کا خطبہ بھی ایک مرتبہ ان آیتوں میں دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ یہ پوری پھر آیت، پہلی آیت میں کہا گیا کہ اے ایمان والو جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، کامیابی کی پہلی کڑی، پہلی بنیاد کہ آپ ڈٹ جائیں، فَاثْبُتُوا۔ اور پھر دوسری وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جنگ کے درمیان بھی ذکر کرنا ہے، اللہ کو اپنا ذکر اتنا پسند ہے کہ جنگ کے درمیان بھی مسلمانوں کو ذکر کرنے کا حکم دیا۔ ہاں، تو ذکر الہی خوب کرنے سے کامیابی ملتی ہے، اس آیت سے پتہ چلا۔ دوسری آیت 46 نمبر میں کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک کامن ہمارے سامنے ایک اصول ضابطہ ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ فلاں کی بات مان لو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پامال کر دو، نہیں، کسی کی دوستی اور دشمنی میں یہ نہیں کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہنا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، یہ تو عام معاملات میں بھی ہوا، اور آپس میں جھگڑے نہیں کرنا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت باقی نہیں رہے گی، حکومت نہیں رہے گی۔ سارے معنی اہل علم نے بیان کیے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو، ثابت قدمی، اللہ کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کے بعد جو ہے اختلاف نہ کرنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اور پھر آخری چیز ہے صبر۔ اور پھر کیسا نہیں بننا ہے، وہ کفار و مشرکین کے لشکر کا حوالہ دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تیسری آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ملک، اپنے شہر سے نکلے بطرًا، اکڑ کر، اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور دکھاوا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے۔ ابو جہل اور اس کے لشکر کی صفت بتائی، تم یہ طریقہ اختیار نہ کرنا، دنیا دارانہ فخر اور گھمنڈ، تکبر کا، دکھاوے کا اگر راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملے گی۔ تو یہ اسباب نصر بیان کیے گئے، یہ یہاں اتنے انہوں نے موضوعات بیان کیے، ہاں، اور اس پر اکتفا کیا۔ اس میں اور بھی مضامین ہیں، ایک مضمون کی طرف میں اشارہ کروں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم اگر نہیں روکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس فتنے سے، اس عذاب سے تم ڈرتے رہو
جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو نہیں پکڑے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اچھے برے سب لپیٹے میں آئیں گے۔ یہ بھی اس صورت کا ایک مضمون ہے، اور بھی کئی مضامین ہیں لیکن انہوں نے چند نکات میں چند پیش کیے۔ فوائد و لطائف حول السورۃ المبارکہ، اس صورت کے چند فوائد کا بھی ذکر کیا، 3 فائدوں کا صرف ذکر کیا انہوں نے۔ ایک تو یہ کہ وحدت الامہ و تالیف القلوب لا یشتری، کہ امت کا اتحاد اور دلوں کا جوڑنا یہ خریدا نہیں جا سکتا۔ بما فی الارض کلھا، زمین کی ساری نعمت اور دولت بھی اگر آپ خرچ کر دیں تو پیسہ خرچ کر کے آپ کو یہ نعمت نہیں مل سکتی، بلکہ یہ نعمت اور فضل صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی تائید کی اور مسلمانوں کے درمیان تالیف کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے تالیف کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ دولت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہمیں اتحاد و اتفاق کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ نے تالیف قلب کے جو نسخے احکامات بیان کیے ہیں ان پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، لما ذکر اللہ تعالی مکر الکفار، اس صورت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مکر و فریب کا ذکر کیا، غزوہ بدر میں کیسے مدد آئی، اور پھر یہ سب کہنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مکر کا ذکر کیا۔ غزوہ ہجرت کا واقعے کا ایک آیت میں ذکر ہے کہ جب یہ کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے کہ آپ کو بندی بنا دیں، قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو جب کفار کے مکر کا ذکر وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ آیت ذکر کی تو کہا کہ چونکہ مکر جو ہے یہ بری صفت نہیں ہے، ہر حال میں مکر جو ہم مکاری بولتے ہیں نا، تو مکاری ہمارے ہاں برے معنی میں ہوتی ہے۔ اب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے، تو یہاں بری صفت کے طور پر نہیں ہے۔ ان کے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ان کے مکر کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے رہا ہے، اس اعتبار سے یہاں انہوں نے یہ کہا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکر کا معنی برا ہے، وہ بری صفت ہے، لیکن اس کا معنی دراصل ہے کہ دشمن سے مقابلے میں چال چلنا، داؤ اور تدبیر اختیار کرنا، یہ بری چیز نہیں ہے۔ لیکن لما ذکر سبحانہ، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے مکر کے مقابلے میں اپنے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے، دشمن کے خلاف چال چلنے، داؤ چلنے والا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کی خیانت کا ذکر کیا، ان یریدوا خیانتک فقد خانوا اللہ من قبل فامکن منہم، کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کا برتاؤ کرتے ہیں، یہ قیدی اور بندی بن کر جو آئے ہیں، اگر یہ آپ سے خیانت کا دل میں ارادہ رکھتے ہیں کہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بتائیں چھوٹ جانے کے لیے اور اندر سے کفر چھپائے رکھیں، بعد میں چال چلیں گے، ایسا سوچ کے اگر آپ سے خیانت کرتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کے دین کے سلسلے میں اور اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے آج انہیں گرفتار کروا دیا۔ تو خیانت کی صفت چونکہ بری صفت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب انہوں نے خیانت کی تو اللہ نے پلٹ کر ان کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت اچھی صفت نہیں ہے، لہذا اللہ کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا گیا اور نہیں کرنا چاہیے۔ برے الفاظ کا، بری صفات کا استعمال اللہ کے لیے یا نسبت اللہ کے لیے نہیں کی جاتی۔ آخری فائدہ انہوں نے بتایا کہ سورۃ کریمہ صحابہ کرام کے اس سوال کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ انفال کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں، اور چونکہ یہ انفال جو ہے مال غنیمت دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، دشمن سے ان کے ہتھیار، سامان، دولت جو بھی ہاتھ آ رہے ہیں وہی مال غنیمت ہے، رسد کا سامان کھانے پینے کا ہو یا ہتھیار خود وغیرہ ہو، جو بھی ہو، دشمن سے جو کچھ مل رہا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ اور اس میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا اور اسی کے بارے میں سوال کیا، تو چونکہ یہ دنیاوی چیز سے تعلق رکھتی تھی اس لیے عاتبہم اللہ فی اختلافہم فیہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صحابہ کے اختلاف کرنے پر ان کی سرزنش کی، ڈانٹا اللہ تعالیٰ نے۔
اللہ نے ڈانٹ پلائی ان کو. وَأَرْشَدَهُمْ إِلَىٰ تَقْوَاهُ سُبْحَانَهُ, اور اللہ سے ڈرنے کی طرف رہنمائی کی, اور یہ کہا کہ دنیا کے سبب سے آپس میں اختلاف پیدا نہ ہونے دو. آج ہمارے اور آپ کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان سارے جھگڑے دنیا کی بنیاد پر ہیں. صحابہ کرام بھی انسان تھے, بشری تقاضے اور انسانی حس اور نفسیات ان کی تھی, لہٰذا اس بنیاد پر وقتی طور پر ان کے دل میں بھی مال کی محبت پیدا ہوئی. وہ صحابہ کرام جو گھر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچے تھے, اپنا گھر چھوڑ دیا, کھیت چھوڑ دیا, دکان چھوڑ دی, جو کچھ تھا سب چھوڑ دیا, تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں تو اور زیادہ مال کی ضرورت پیش آئے گی نا. اب مقابلے کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آیا تو اس کی طرف رغبت تھی صحابہ کرام کو, اس کی بنیاد پر اختلاف ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ سے ڈرو, دل میں تقوی اختیار کرو اور آپس کے اختلاف کو ٹھیک ٹھاک کر لو, معاملات کو درست کر لو. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ڈر رہے گا تو اختلاف حل ہو جائے گا. ہمارے یہاں چونکہ تقوی ہے نہیں دلوں میں, اس لیے اختلافات کا حل ہوتا ہی نہیں ہے. غلط آدمی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے, تیسرا آدمی مصالحت کرنے ہمارے یہاں آتے ہیں, بظاہر نیکی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں لوگ, لیکن عدل و انصاف کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, وہ تو ایسے ہی ہے, تم مل لو. عدل و انصاف کے ساتھ آپ نہیں ملتے. اور دوسری بات, ہمارے جھگڑوں کی بنیاد بھی مال, دولت, انانیت, اقتدار اور دنیاوی امور ہیں, دین نہیں ہے. ہاں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹا, اور صحابہ کرام میں اختلاف ہوا, اللہ نے ڈانٹا, ان کا اختلاف ختم ہو گیا. انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا, اور اس کے بعد اللہ اور رسول کی جو تقسیم تھی اس کو انہوں نے قبول کیا. یہ سورۃ الانفال سے متعلق بعض تصریحات انہوں نے بیان فرمائی. انشاءاللہ کل کے درس میں سورہ توبہ پر ہم نظر ڈالیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ, قرآن کی فہم عطا فرمائے, اور دین اور قرآن پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد.